السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. مسلم لیگ نون ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کو نزدیک لانے کی کوششوں میں کامیاب ہو گئی ہے. ایم کیو ایم صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کی حمایت پر رضامند ہو گئی ہے اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں خالد مقبول صدیقی نے آصف علی زرداری کے ٹیلی فونک رابطے سے متعلق آگاہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کی جو آئینی ترامیم ہیں اس پر بھی ساتھ دے گی. اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب. یہ خبر جو آئی سامنے کہ نون لیگ وعلیکم نے بالآخر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو نزدیک لانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور آپ کی جماعت نے صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری کی حمایت پر یقین دہانی کرائی ہے. دیکھیے، آج شام کو 4 بجے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ میٹنگ کے بعد ہی پتہ چلے گا. اچھا، یہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کنفرم نہیں، کیونکہ یہ خبر چل رہی ہے مختلف سوشل دیکھیے چینلز کی خبریں تو مختلف انداز سے چلتی رہتی ہیں، لیکن جب تک کوئی چیز ہم اپنی میٹنگ میں طے نہیں کر لیتے ہیں رابطہ کمیٹی کی، اس سے قبل کوئی بھی رائے دینا ناممکن سا ہوتا ہے. یہ تو آپ کے علم میں ہے. اچھا نہیں، کیونکہ یہ خبر جب سامنے آئی تو ہمیں وہ تمام باتیں یاد آ گئیں ایم کیو ایم کے حوالے سے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اور دیگر لوگوں نے جو کہا تھا کہ جی اگر پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ مانگنے ہم سے آتی ہے صدارتی الیکشن کے حوالے سے تو ہم 15 سال کا پہلے پیپلز پارٹی کا حساب لیں گے. تو سر حساب لیے بغیر ہاں کر دیں گے یا یہ شرط اب بھی موجود ہے؟ ابھی تو کھاتا کھلے گا تو پتہ چلے گا کیا حساب ہے. تو مطلب حساب تو لیں گے آپ، یہ کنفرم ہے؟ یہ تو پارٹی طے کرے گی نا، رابطہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہوں گے. اچھا، ویسے اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے دو جو امیدوار سامنے آئے ہیں، محمود خان اچکزئی اور آصف علی زرداری، آپ کو بطور ایک سیاسی کارکن کے زیادہ بہتر کیا لگتا ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے آپ کی پارٹی کی جانب سے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہمیں ان انتخابات میں ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس کی وجہ سر؟ یہ میری ذاتی رائے ہے. اگر پارٹی کو فیصلہ کرے گی تو میری رائے تبدیل ہو سکتی ہے. ظاہر ہے وہ پابند ہوں گے پارٹی کی رائے کے، تو ظاہر ہے ابھی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یا کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے میں کہ اس وقت جو انتخابات ہو رہے ہیں صدارتی انتخابات، اس میں کسی کو ووٹ نہ دیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی دونوں امیدوار ہیں اور دوسرے امیدوار ہیں ان کے بارے میں تو ہم اتنا نہیں جانتے ہیں. وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے جو آصف علی زرداری صاحب جو امیدوار ہیں ان کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے ہم ریل اور جیل کے بھی شریک رہے ہیں، ان کے ساتھ تحریکیں بھی چلائی ہیں. بالکل. لیکن پیپلز پارٹی نے جس انداز سے متحدہ قومی پاکستان کے ساتھ وزارتوں میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں جو برتاؤ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا کم سے کم احتجاج ریکارڈ اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہم ووٹ نہ ڈالیں. اور ہم نے تو یہ بھی خبر دیکھ لی ہے کہ 345 ووٹ ان کے پورے ہو گئے ہیں. جی جی بالکل. ہمارے ووٹ کی تو نہ ان کو حکومت بنانے میں ضرورت ہے نہ صدر کے انتخاب میں ضرورت ہے، لیکن ہم اسی طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہیں اسمبلی میں رہتے ہوئے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ کہا گیا ایم کیو ایم کی جانب سے الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد بھی کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. لیکن گزشتہ روز خالد مقبول صدیقی صاحب نے بالآخر یہ کہہ ہی دیا کہ جناب ہماری ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے اس گورنمنٹ کو، ہمارے بغیر بھی ان کے نمبرز پورے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، اس کو نہ ضرورت ہے نہ حکومت کو ضرورت ہے اور نہ اپوزیشن کو. کیوں اپوزیشن والے بھی رابطہ نہیں کر رہے آپ سے؟ نہیں تو دیکھیں، اپوزیشن والے تو ہم سے کیوں رابطہ کریں گے؟ اپوزیشن والے تو ان کی اپوزیشن میں ہم اس طرح سے کام کرتے رہے. ہم تو اپنا اگر حزب اختلاف میں کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حزب اختلاف میں بیٹھیں گے اور قائد حزب اختلاف کے لیے بھی فائٹ کریں گے اگر ضرورت پڑی تو. پیپلز پارٹی کے ظاہر کینڈیڈیٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب اور کہتا دھرتا وہی ہیں اس پارٹی کے. ان کو ظاہر اگر ووٹ دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کی اجلاس میں فیصلہ ہوگا، تو کچھ شرائط کے تحت ہوگا یا غیر مشروط حمایت کریں گے آپ؟
یہ تو میٹنگ میں طے ہوگا کہ کس انداز سے بات کی جائے. اچھا نون لیگ کو جو ووٹ دیکھیے جب آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ جب آپ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی ہو, گنتی پوری ہو چکی ہو, تو کسی بھی قسم کی شرائط پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. سر جب آپ کو معلوم ہے اس بات کا برملا ادراک بھی ہے, اظہار بھی کر دیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی, آپ نے بھی, کہ بھئی ہماری ضرورت نہیں ہے, ووٹ پورے ہیں ان کے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ووٹ بھی پورے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے آپ کو زیادہ لفٹ اس لیے نہیں کرائی جا رہی, اس کے باوجود بھی آپ بزد ہیں گورنمنٹ میں جانے کے, اپوزیشن میں نہیں بیٹھ رہے آپ. ہم تو بزید نہیں ہیں. اگر زبردستی وزارتیں ٹھونکی جائیں گی تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم صدارتی انتخاب میں وزیر اعظم کے لیے ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, صدارت کے لیے فیصلہ کریں گے. سر آپ کہہ رہے ہیں زبردستی وزارتیں, سر زبردستی وزارتیں کیا ہر بار ایم کیو ایم کو دی جاتی ہیں؟ خود آپ نہیں چاہتے؟ ہمارا کیا فائدہ ہے کسی ایک آدمی کے سر پہ ہم یہ تاج رکھ دیں اور اس سے عام آدمی کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. ایسی وزارتیں ہوں جس میں نوکریاں ہم عام لوگوں تک دے پائیں, شہر کی خدمت کر پائیں, کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس اس میں لے کر آ پائیں. ہم نے جو 2 وزارتیں چلائی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, آئی ٹی اور شپنگ. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزارتوں کے بغیر ہی ہمارا کام چلے. وزارت تو اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ جلد رسائی ممکن ہو جائے, جس وقت آپ چاہیں وزیر اعظم کو یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچ جائیں. اس سے زیادہ وزارتوں کا کوئی استعمال ہے ہی نہیں. 4 وزارتیں کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے مانگی تھیں, 2 پر رضامندی ہوئی, جس پر بیان بھی سامنے آیا آپ لوگوں کا, خاص طور پر گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب نے کہا کہ ایک وزارت اگر ہمیں سائنس وغیرہ کی غیر اہم سی وزارت دے دی جائے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے وزارتیں تو مانگی جا رہی ہیں آپ کی جانب سے. دیکھیے مانگنا, لینا اور دینا اس میں بڑا فرق ہے. ہم اس میں زیادہ خوش ہوں گے کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں, بغیر وزارتوں کے بیٹھیں. یہ میری ذاتی رائے ہے اور اس پہ میں قائم ہوں. آج اپنی میٹنگ میں بھی انہی چیزوں پہ میں ایمفیسائز کروں گا, کیونکہ کامران ٹسوری نے بحیثیت گورنر سندھ کے جو سروسز دی ہیں اس شہر کے لوگوں کو, جس طریقے سے گورنر ہاؤس ان کے لیے کھولا ہے, وہاں پر آئی ٹی کے کورسز کروائے, عام آدمی کے لیے سحری اور افطار کا گورنر ہاؤس میں انتظام کرایا, راشن کی تقسیم کرائی, یہ مثال قائم کرنے کے لیے ہم ٹسوری صاحب کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اگر ان کو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے تو جو بھی گورنر ہوگا اس کو آگے یہی کام کرنا پڑیں گے. لیکن اس میں کہا جاتا ہے ایم کیو ایم میں, آپ تصدیق یا تردید کیجئے گا, ایم کیو ایم میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کامران ٹسوری صاحب بہترین گورنر ہیں, انہیں کو کنٹینیو کرایا جائے. دوسری رائے یہ ہے کہ خوشبخت شجاعت پہ اگر تمام لوگ ایگری ہیں دوسری پارٹیز کے بھی, تو خوشبخت شجاعت صاحبہ کو بھی ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے سر اس حوالے سے؟ سر یہ نام ابھی تک ہمارے سامنے آیا نہیں ہے, میٹنگ میں دیکھ لیں گے. ممکن ہے جب یہ رائے آئے گی تو اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کریں گے. سر کامران ٹسوری ایک صاحب اور نے یہ صاحب کہا پہ بھی تھا, نام چل رہا ہے, سر کامران ٹسوری صاحب نے یہ کہا دبئی سے تھا, بھی نام چل رہا ہے. جی کامران ٹسوری صاحب نے یہ کہا تھا, جو آڈیو بھی آئی سامنے اور اس کی تصدیق بھی ہوئی, کہ ایک نام نون لیگ کی جانب سے گورنر کے لیے خالد مقبول صدیقی صاحب کو دے دیا گیا ہے, اور وہ نام چاہیں تو خالد مقبول صدیقی صاحب تمام لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو سر کیا نام دیا ہے نون لیگ نے؟ نہیں, خالد بھائی نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا ہے. اعتماد میں نہیں لیتے پارٹی والوں کو وہ؟ نہیں, جب اس کا نام کی بات آئے گی تو ہوگا نا. اس میٹنگ میں تو صرف یہ بتایا گیا کہ خالد بھائی کو معلوم ہے نہ. ہم نے کوشش کی پوچھنے کی, کیونکہ ہم تو نہیں بن رہے نا. آپ نہیں بن رہے کیوں سر؟ یہ آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لابنگ نہیں ہے یا کوئی اور بات ہے؟ کائی کی گورنر کے لیے بھی کوئی لابنگ ہوتی ہے جس کا حصہ نہیں ہے آپ؟ مسئلہ یہ ہے کہ لابنگ کے بغیر اس ملک میں کیا کام ہوا ہے آج تک. تو اس کا مطلب ہے کہ کامران, اس کا مطلب ہے آپ مان رہے ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب کی لابنگ مضبوط ہے, آپ کی نہیں ہے؟ نہیں, کامران ٹسوری صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ظرف دیا ہے اور انہوں نے خاصی محنت بھی کی ہے اور ایک بہترین گورنر بھی ایسے سے کام کیا ہے. ہم ان کی ستائش کرتے ہیں.
یعنی ماضی میں جو گورنر رہے ہیں ایم کیو ایم کے، ایک گورنر 14 سال رہے، اب یہ بھی ہیں، تو کس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ دونوں میں سے زیادہ؟ دیکھیں، ہمارا تو ہر گورنر ہی بہتر ہوتا ہے جو بھی کام کرے گا، چونکہ وہ پارٹی کے لائن آف ایکشن پہ کام کرتا ہے۔ آپ کی ذاتی رائے میں سر دونوں میں سے زیادہ بہتر کون تھا، ایم کیو ایم کے لیے یا صوبے کے لیے؟ سر میرے پاس ابھی سکہ نہیں ہے جس کو اچھال کے میں بتا سکوں۔ اچھا، مطلب آپ کی رائے سکے سے چلے گی؟ ہاں، میں چونکہ نہ یہ تو یہی ہے، چتوی اپنی پٹوی اپنی، انٹا میرے باپ کا۔ تو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھا جائے کہ ملک کو آگے کس طرح لے کر کے جانا ہے، اور اس کے لیے سب کو ساتھ تمام پارٹیز کو لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک بحرانوں کا شکار ہے، خاص طور پر معیشت، معاشی حوالے سے؟ سر بہت ضروری ہے، قومی مفاہمتی پالیسی کے ذریعے ہی ملک ترقی کرے گا، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے فروعی اختلافات کو ختم کر کے ایک اجتماعی پالیسی بنائیں جس میں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے روپے کی قیمت بڑھے اور ڈالر کو ہم کنٹرول کر پائیں، تو ملک کی معاشی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ سر مخصوص رشتے اقلیت کے حوالے سے آپ نے ایک شخص منجانی صاحب کو دیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا لیکن پھر اس کو ہٹا دیا گیا، اور اب سنجے صاحب کو وہی اس سیٹ کے لیے نامنیٹ کر دیا، اور ان کا بیان بھی چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو میں تو چاہتا ہوں کہ سرو کروں، لیکن مجھے کیوں ہٹا دیا گیا، وہ بڑی لمبی بحث چھڑ گئی ہے۔ سر ابھی تو 2-4 دن ہی ہوئے تھے، ایک شخص کو آپ نے اقلیتی نشست پر سامنے نام دے دیا، اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، پھر اس کو ہٹا رہے ہیں آپ؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ جو مختلف ذرائع سے جو خالد بھائی کو یا دیگر ہمارے قائدین کو رپورٹیں موصول ہوئی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی رکنیت سسپینڈ کی ہے، اور جب رکنیت سسپینڈ ہوئی ہے تو ان کا سیٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور سنجے جو ہیں وہ ہمارے پہلے بھی رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ اچھا، یہ بات تو نہیں ہے جو کچھ خبریں چل رہی تھی کہ کوئی پیسوں کا لین دین ہے، اس نے 5 کروڑ دیے، ان سے 10 دے دیے تو ان کو آگے کر دیا؟ آپ نے سنجے کو ذاتی اعتبار سے جانتے ہیں؟ سر میں کہاں، آپ جیسے لوگ جو قریب ہیں ان کے وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، اور ہمارے پاس تو کبھی کبھار 10-20 ہزار روپے بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب ایم کیو ایم سے اگر تعلق ہو، آپ عزت بھی ایم کیو ایم سے تعلق ہو اور اس عزت کے لیے 20-20 ہزار بھی مسئلہ ہے؟ بالکل بالکل، میرے لیے تو ہے کم سے کم، دوسروں کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اچھا چلے، یہ میں تو تو چلے استثناء آپ کو تو ہم دے سکتے ہیں سر، باقی؟ سر میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے جب گاڑی میں ڈیزل ڈلوانا ہوتا ہے تو کارڈ کو کئی دفعہ چیک کرتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہے کہ پیٹرول پمپ پر یہ ڈکلائنڈ ہو جائے۔ تو مطلب ان خبروں میں آپ کہہ رہے ہیں صداقت نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کچھ رپورٹس ایسی تھیں کہ وہ کوئی غیر قانونی یا پھر ملک مخالف اس طرح کی کوئی سر باتیں سامنے آئی ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے سامنے کوئی شواہد نہیں ہے، اور میں قانون کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ جب کوئی چیز سامنے آئے گی، ٹی وی کی خبروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین قونصلیٹ سے یا انڈین ایمبیسی سے ان کے مراسم رہے، روابط رہے، اور دبئی میں ہیں وہ، اچھا، یا یہ باتیں سر، اسلام آباد میں۔ تو یہ باتیں جی جب آپ نے نومنیٹ کر دیا، ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن آ گیا، اس کے بعد پتہ چلی آپ کو؟ سر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے رفقا میں سے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم نامنیشن بھروا لیتے ہیں، اور جو بھی ان کے پرپوزر سیکنڈرز ہوتے ہیں یا جو ان کے ساتھ گروپ ہوتا ہے، وہ تو بات کو پتہ چلتا ہے نا آدمی کی ذاتی جو معاملات ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیں جو لکھ کے دیتا ہے ہم تو اسی پہ جاتے ہیں نا۔ تو بعد میں جو کیسے پتہ چل چیزیں جاتا ہے سر، جب وہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے اس کے بعد اطلاع ملتی ہے آپ کو کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، کامیاب تو یہ ہو گئے اور نوٹیفیکیشن ہو گیا، لیکن یہ بندہ ہے اس طرح کا؟ دیکھیں یہ تو اس میں جو بعض جگہ جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے تو خالد مقبول صدیقی بھائی کو یہ جس بھی طریقے سے پتہ چلا ہوگا وہ آج ہم معلوم کر لیں گے،
اور ایسے ایسے خطرناک چیزوں کے سلسلے میں اس طرح میڈیا ٹاک میں تو ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. آپ عامر نہیں، بھائی کا یہ بڑی اہم انٹرویو اس کریں. لیے میں نے یہ بات پوچھی کہ بڑی اہم بات ہے. اگر وہ ملک دشمنی میں یا غیر قانونی کاموں میں ایک شخص ملوث تھا اور آپ کو اس حوالے سے بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ ایم کیو ایم کو تو ظاہر اپنے لوگوں کے بارے میں جو غیر قانونی کاموں میں ملوث کبھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اس لیے آپ نے ہٹا دیا، اور نہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ کا جملہ قابل اعتراض ہے. ہمارا کوئی آدمی غیر قانونی چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے. جیسی پتہ چلتا ہے اس کو ہم 9-2-11 کر دیتے ہیں. 9-2-11 کر دیں، بہت اچھی بات ہے. یہ پالیسی ہونی چاہیے آپ کی جماعت میں بھی، دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی. زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. جی جی خواہ سر. وہ ہماری قیادت میں کوئی ہو یا کوئی ہمارا کارکن ہو، ہم اس پر نظر رکھتے ہیں اور جہاں تک کوشش ہوتی ہے ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی بالکل بالکل، اس طرح ظاہر ہے پورا سندھ کے شہری علاقوں والے تمام ہی جانتے ہیں ان کاموں میں، اور ظاہر سے جس طرح کی پالیسیز ہے آپ کی ماشاءاللہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے. اب یہ بتائیے سر کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، ذاتی الیکشن کے حوالے سے، آج زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم رضامند ہو گئی ووٹ دینے پر، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج فیصلہ ہوگا. اور سندھ میں اگر رضامند وہ ہو بھی گئے تو سندھ میں آپ یہ چاہیں گے کہ سندھ حکومت کا حصہ بنے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ کیا ہم متحدہ قومی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار جناب آصف علی زرداری صاحب کو صدارت کا ووٹ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. جب یہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اگر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہمیں ووٹ دینا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مفاہمت کی جب سیاست ہوگی تو سندھ حکومت میں شامل ہونے میں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. اور اگر سندھ حکومت میں شامل ہونے پہ ہمیں اعتراض ہے تو ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا، اعتراض ہے تو پھر ووٹ نہیں دیں گے. بڑی اہم بات کی آپ نے، بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما. اور انہوں نے کہا کہ جناب رابطہ کمیٹی میں فیصلہ آج ہو جائے گا، اور اگر ہم ووٹ دیتے ہیں، جو کہ خبر چل رہی ہے کہ جناب مان گئی ہے ایم کیو پاکستان، تو پھر ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں شامل ہونا ہے. اگر ہونا ہے تو پھر ووٹ دے دینا چاہیے، اگر شامل نہیں ہونا چاہتے. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ میسر ہے کہ وہ ایم کیو پاکستان کو حکومت میں شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ضرورت تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ وفاق میں ہے، جس طرح نون لیگ کو نہیں تھی، نہ صوبے میں ضرورت ہے. لیکن ایم کیو پاکستان جس طرح کہا جا رہا تھا شاید 4 وزارتوں کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہاں بھی ہے، لیکن پھر کامران حضور صاحب کی آڈیو آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک وزارت ہمیں اگر دی جا رہی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، تو وہ اس طرح کی غیر اہم وزارت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر گورنر کا مسئلہ آ گیا کہ جی کامران حضوری صاحب کو شاید نہیں چاہتے نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، شاید کوئی بات ہے جس کی بعد پھر نام آیا سامنے خوش بخش جاز صاحبہ کا، اور کہا جا رہا ہے اس پر ایم کیو ایم میں تقسیم ہے، یعنی کہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک چاہتے ہیں کہ جی کامران حضور صاحب کنٹینیو کر لیں، اور دوسرا گروپ چاہتا ہے خوش بخش جاز بھی اچھا نام ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، اور پڑھی لکھی خاتون ہیں، اس سے پہلے بھی سرو کر چکی ہیں بطور ایم این اے، تو ان کو آگے لایا جائے. اب اس کا فیصلہ بقول محفوظ یار خان صاحب کہ آج ان دونوں باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا. اس پر پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم بات کریں گے کیا ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا، کن بنیادوں پر فیصلہ کیا، اور پھر جو بھی حالات ہوں گے اس میں سامنے آئیں گے. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. اللہ نے کے بعد.